नाज़रीन گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم ہارپ ٹیکنالوجی کے بارے میں سیکھیں گے۔ ہارپ ٹیکنالوجی کیا ہے اور امریکہ اس کو اپنے مقاصد کے لیے کیسے استعمال کر رہا ہے۔ بنیادی طور پر ہارپ امریکی ریاست الاسکا میں چلنے والے ایک ریسرچ پروجیکٹ کا نام ہے، جو 23 سے 35 ایکڑ رقبے پر لگائے گئے 180 ٹاورز اور اینٹینوں پر مشتمل ہے، جس سے 3 بلین واٹ طاقت پر الیکٹرو میگنیٹک ویوز پیدا کی جا سکتی ہیں۔ ہارپ انگلش کے الفاظ ہائی فریکوینسی ایکٹیو ایرورل ریسرچ پروگرامز کا مخفف ہے۔ اس پروجیکٹ کی بنیاد 1993 میں رکھی گئی، جس کے مقاصد میں مصنوعی موسمی تبدیلیوں، زمینی ذخائر کی تلاش اور وائرلیس کمیونیکیشن کی ٹیکنالوجی کا حصول تھا۔ سائنس کے بین الاقوامی قوانین کے مطابق کسی بھی نئی سائنسی ایجاد کو رجسٹر کروانا اور اس کی بنیادی تشریح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس پروجیکٹ سے متعلق کچھ کامیابیوں کو بین الاقوامی سائنسی پیٹنٹس میں 1995 سے 2000 کے درمیان رجسٹر کروایا گیا، جن کی تعداد تقریباً 12 ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا یہ ٹیکنالوجی مکمل طور پر انسانیت اور انسانی معاشروں کے لیے فائدہ مند اور محفوظ ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب اس موضوع میں مل سکے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کی بنیادی سائنس کیا کہتی ہے۔ زمین کے اوپر فضا کی مختلف تہوں میں سے ایک تہہ کا نام لونوسفیر ہے، جس کی موٹائی سطح زمین سے 70 سے 300 کلومیٹر تک ہے، جو بے شمار مثبت اور منفی آئنز پر مشتمل ہے۔ الاسکا میں موجود اس پروجیکٹ کے کیمپ سے مختلف پاور اور فریکوینسی کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو بڑے اینٹینس کے مدد سے لونوسفیر میں بھیجا جاتا ہے، جس سے وہاں پر بہت زیادہ مصنوعی حدت پیدا کر کے موسموں میں غیر معمولی تبدیلیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ اس کی مدد سے ایک طرف کسی خطے کو بارش سے مکمل طور پر بنجر کیا جا سکتا ہے اور دوسری طرف کسی طرف خطے میں حد سے زیادہ بارشوں سے مصنوعی سیلاب بھی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے دنیا کے مختلف خطوں میں زیر زمین ذخائر کی موجودگی اور ان کی مقدار کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے مختلف فریکوینسی اور پاور کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز زمین میں موجود ٹیکٹونکس پلیٹ سے ٹکرائی جاتی ہیں اور ٹکرا کر واپس آنے والی ویوز سے مطلوبہ معلومات اخذ کی جاتی ہیں۔ تیل، گیس اور دوسرے زیر زمین ذخائر کی تلاش کے لیے بھیجی جانے والی ویوز کی انرجی مختلف رکھی جاتی ہے۔ اس لیے ان ویوز کی مدد سے زیر زمین کسی جگہ جہاں زلزلے کے امکانات پہلے سے پائے جاتے ہیں ان کو ٹریگر کیا جا سکتا ہے۔ مزید برآں اس ٹیکنالوجی سے زلزلے پیدا کرنے کے حوالے سے سائنسدانوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس پروجیکٹ کی مدد سے لونوسفیر کا درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، جس سے ELF یعنی ایکسٹریملی لو فریکوینسی ویوز پیدا کر کے ان کا رخ زمین کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ ELF ویوز کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہزاروں میل کا فاصلہ طے کرنے کے باوجود پھیلتی نہیں ہیں، یعنی ان کا ڈائیورجنس بہت کم ہوتا ہے، یعنی ان کی توانائی ضائع نہیں ہوتی۔ اس لیے ان کی مدد سے انرجی کو بہت بڑی مقدار کو زمین یا فضا کے کچھ حصے پر فوکس کر کے منتقل کرنے سے بہت زیادہ درجہ حرارت کا پلازما پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس سے جنگلوں میں آگ بھی لگائی جا سکتی ہے، اڑتے جہاز کے انجن کو آگ لگا کر گرایا جا سکتا ہے اور گلیشیئرز کو مصنوعی طور پر پگھلا کر سیلاب پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے بائیو فزسٹس کا کہنا ہے کہ اگر زمین یا زمین کے فضا میں بہت بڑے پیمانے پر ان ویوز کا استعمال کیا گیا تو انسانی ذہن اور دماغ کو متاثر کر سکتی ہیں، جس کے نتائج انسانی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے انسانیت کو کیا ممکنہ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ اس پروجیکٹ کو امریکی ڈیفنس اتھارٹی کی مالی معاونت حاصل ہے، اس لیے اس پروجیکٹ سے حاصل ہونے والی ٹیکنالوجی کا اسی ادارے کے پاس ہونا بھی یقینی ہے، جو اس کا استعمال اپنے کسی بھی بین الاقوامی سیاسی، معاشی اور ملٹری جارحانہ مقاصد کے حصول کے لیے کر سکتے ہیں۔ بین الاقوامی سائنسی پیٹنٹس کی روشنی میں سائنسدان اس بات پر متفق ہے کہ اس ٹیکنالوجی سے غیر معمولی موسمی تبدیلیاں پیدا کر کے شدید بارشیں، طوفان اور سیلاب پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن آیا اس ٹیکنالوجی سے زلزلے پیدا کیے جا سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس میں سائنسدانوں میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ کیونکہ سائنسدانوں کی یہ رائے سائنسی پیٹنٹس کی روشنی میں ہے، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ریسرچ کے بہت زیادہ خفیہ کام کلاسیفائڈ ورکس کو ان پیٹنٹس کا حصہ نہ بنایا گیا ہو، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کلاسیفائڈ ریسرچ ورک کو کوئی بھی ادارہ سائنٹیفک جرنلز میں پبلش کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن میرے خیال میں اگر کسی جگہ زلزلے کے زیر زمین امکانات پہلے سے موجود ہوں تو اس کو قبل از وقت اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹریگر ضرور کیا جا سکتا ہے۔
مجموعی طور پر ایشیا آج ابھرتی ہوئی طاقت ہے جو مستقبل میں امریکہ سمیت پورے یورپ کے لیے ہر میدان میں چیلنج ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایشیا کی ابھرتی طاقتوں کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے اور ایشیا میں امریکی طفیلی ریاستوں کو اپنے ہاتھ سے نکلنے سے روکنے کے لیے اس ٹیکنالوجی کے استعمال کی آراء بہرحال موجود ہے۔ پیٹنٹس کی روشنی میں امریکہ یہ ٹیکنالوجی 2000 کے آخر تک حاصل کر چکا تھا، اس لیے 2000 سے اب تک ایشیا کے مختلف خطوں میں آنے والے سیلاب، طوفان اور غیر معمولی موسمی تبدیلیاں تمام سوالی نشان ہیں، اور ان کے پیچھے اس ٹیکنالوجی کے استعمال کا قیاس بہر کیف موجود ہے۔ Said recent floods in Pakistan had been caused by the HARP project's electromagnetic waves. He also accused European nations of draining rain clouds before they could reach Iran, causing water shortages in the Asian country. In the same year, then President of Venezuela, Hugo Chavez, said a tectonic weapon being tested by America had caused the deadly Haiti earthquake. Chavez claimed that it was just a test run before America uses the weapon on Iran. جہاں افغانستان میں 2002 میں آنے والا زلزلہ، پاکستان میں 2005 میں آنے والا زلزلہ اور 2010 کا سیلاب جس میں $70 ارب کا نقصان ہوا فطری نہیں ہے۔ چین میں 2008 اور 2010 میں آنے والے زلزلے، جاپان میں 2011 میں آنے والے سونامی اور زلزلے بھی مصنوعی نہیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم امریکہ کا مقابلہ اور امریکہ کی اس جیسی دیگر انسانیت کچھ ٹیکنالوجیز کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بات واضح ہے کہ سائنس، ٹیکنالوجی اور ملٹری میدانوں میں ہم ان سے بہت پیچھے ہیں، لیکن اقتصادی اور سیاسی میدان متبادل راستہ ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایشیائی اقوام بشمول پاکستان کو چاہیے کہ وہ پہلے مرحلے میں امریکی سامراج سے مکمل سیاسی اور اقتصادی آزادی حاصل کریں اور سامراجی بلاک سے نکل کر علاقائی بلاک میں شامل ہوں۔ دوسرے مرحلے میں یورپین یونین کی طرز پر ایشیا میں علاقائی ممالک پر مبنی ایشیا ٹیک فیڈریشن کی بنیاد رکھی جائے، جہاں سے مشترکہ سیاسی، اقتصادی اور تجارتی پالیسیاں بنائی جائیں اور بین الاقوامی مارکیٹ میں اپنے مشترکہ کرنسی کا اجرا کیا جائے، تاکہ بین الاقوامی مارکیٹ اور ایشیا میں جو بڑی منڈی ہے ڈالر کو شکست دی جا سکتی ہو۔ ایشیا میں علاقائی ممالک پر مشتمل تنظیم کا پیدا ہونا امریکہ کی ایشیا میں سیاسی شکست ہے۔ اس طرح اس پلیٹ فارم سے کی جانے والی مشترکہ معاشی اور تجارتی پالیسیوں سے امریکہ کو معاشی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایشیا سے امریکی سیاست اور معیشت کا شکست کا مطلب اس کی بین الاقوامی اجارہ داری کا خاتمہ ہے۔